دو بھائی تھے چھوٹے، ناراض ہو گئے. 3 دن ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو بنانا چھوڑا. وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کے ادھر کو چلا جاتا ہے، ادھر 3 دن سے ایک دوسرے سے بولے. تیسرا دن عصر کی نماز ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا. آپ نے اپنے غلام کو بلایا. سالہ سال ناراضگیاں رکھنے والوں، ناراضگیاں قبر میں لے جانے والوں، اگر یہ سن کے بھی دل محب نہ ہوا تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. 20 دن باپ سے نہیں بولتے، ماں سے نہیں بولتے. اگر موت آ گئی تو کون سی جنت میں جاؤ گے؟ کتنا مان ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر، لیکن سال ہو گئے بہنوں کے ویڑے چڑھ کے نہیں دیکھا. بیوی کے کہنے پر بہن کو ویڑے میں مارنے والوں، تمہیں مرنا کوئی نہیں. گیس بجلی کے بلوں پہ رونے والوں، ظالم بل کے زندگی گزار رہے، اپنے ظلموں پہ کبھی رونا نہیں آیا. ہر دن ہر رات اللہ کی نافرمانی میں 3 سال 365 ایک سال کے 800 دن 2 سال کے 1200 دن 3 سال کے 1200 دن گزر گئے. کسی پاکستانی سے حضور نے ملاقات نہیں کی. پر مٹلے کے شرابیں بیچنے والوں، ٹیکس دے کے زنا کرتے آباد کرنے والوں، جاؤ سرکسوں میں جاؤ. میرے روزے پر کیوں آتے ہو؟ تم پاکستان میں رہ کے میرا دل توڑتے ہو، مدینے میں آ کے بھی میرا دل دکھاتے ہو. جاؤ. مل والے کی تو بات ہی کوئی نہیں، کھیت والے کی، فصل والے کی تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے تو ریڑھی والے نے بھی نہ چھوڑا، جوتی کاٹنے والے نے بھی میرا مذاق اڑایا، شکرکندی مونگ پھلی والے نے بھی گانا بجا بجا کے میرا مذاق اڑایا. ہاری نے کھیتوں میں ہل چلا کے گانا سنا سنا کے میرا مذاق اڑایا. تجھے عبدالحنان نے یہ نہیں بتایا تھا؟ ایک مصری کی آواز آ رہی تھی، میرے کانوں میں انگلیاں دے لی. کانوں میں انگلیاں دے کے میں 3 میل تک پیدل چلتا رہا. 3 میل کے بعد میں نے انس سے کہا، انس مدھوس آواز اب بھی آ رہی ہے. اور بانسری کی آواز سن کر جو 3 میل تک کانوں میں انگلیاں دے کے چلے، اس کی امت مسجد کے پڑوسی بلکہ گانے بجائے گی، روٹی حلال رزق کماتے ہوئے گانا بجائے گی. بتاؤ روزہ انور والا تیرے میرے سے ہاتھ کیسے ملائے گا؟ ہوٹل والے کی تو بات ہی کوئی نہیں، چائے والے کی کیبل نے بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 20 روپے کی چائے بیچنے کے لیے اس نے ٹی وی کی اسکرین پر امت کو ننگا کر دیا. جب تک چائے پینے والا تیری دکان کے اوپر کسی کے کپڑے اترتے نہ دیکھے، تیری 30 روپے کی چائے پینے کو تیار نہیں. مجھے مالداری سے بتا، تیرے میرے گھر میں رحمت کا فرشتہ کیسے آئے گا؟ کرتے رہیے جو تمہارا دل ہے بھائی، ہم نے تو تمہیں روکے دکھا دی. ایسے جو مجھے میری تقریر کے ملنے تو پہلے جیب میں ڈال دیے. مجھے تو تمہیں ہنسانا چاہیے تھا، میں تمہیں رلا کیوں، اور خود کی پاگلوں میں رو رہا ہوں. لیکن میرے عزیزوں، میں نے کفن میں لیٹنے والوں کے چہرے کی افسردگی کو پڑھا ہے. میں نے قبروں میں لیٹنے والے بے بسوں کو دیکھا، سگے بیٹے چلے گئے. اعلان ہوتا ہے بابا جی قبر کے پاس، اعلان ہوتا ہے جس کسی نے لینا ہو ہمارے سے لے لے. باڑے کی مسجد کا سا اعلان کرتا ہے جس کسی نے مرنے والے سے لینا اس کے بیٹوں سے لے لے. یوں کر کے قبر میں جھٹکا کھایا. میں نے یوں دیکھا، قبر والا کہنے لگا عبداللہ 4 میرے جمال کھڑے، ان کو محلے والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا تو حق مجھے دے کے چلے جاؤ.
میں نے کہا تجھے کفن دیا، گلاب کے پھول دیے، تجھے اگربتیوں کی دھوڑی دی، اور تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا عبدالرحمن جب تم مجھے قبر میں ڈال کر میرے بچے ڈال کے گئے، ابھی کھڑے کے اوپر مٹی دی ڈلی، دو فرشتے ڈنڈے لے کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھے گور کے دکھایا، میری کفن کی تلیاں پھٹ گئی، میرے بچوں سے کو خدا کا واسطہ جب تک ان فرشتوں کا غصہ نہ ٹھنڈا ہو جائے اپنے باپ کو چھوڑ کے نہ جانا، میری قبر کے کنارے بیٹھ کے اتنا قرآن پڑھو، اتنا درود شریف پڑھو، اتنا اللہ اللہ کرو تاکہ قبر میں کھڑے ہونے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بابو جی اللہ کی قسم ہے بجھا کے چلے گئے، بجھا کے جا رہے، یقین کرو ابھی بھی تم نے اپنی اولاد اور قبر کے اپنے یاروں کی بے وفائی نہیں دیکھی، جس چہرے پر مکھی بیٹھ جاتی، رومال پکڑ کے یوں کر کے اڑایا کرتی تھی، مچھروں کے لیے جالی لگا کرتی تھی، آج وہی بھائی یوں کر کے مٹی منہ میں پھینک کے چلا گیا ہے۔ جاؤ قبرستان، کسی کا ابا، کسی کی ابا، کسی کی بہن، ایک رات میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، ایک رات اپنے باپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، خدا کی قسم یہ دھوکہ اگر انہیں ملا تو یہ دھوکہ تجھے مجھے بھی ملنے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں باہر جانے والے اکیلا نہیں جاتا، لائٹ لے کے جاتا ہے، جا اندھیرے گھروں میں جا کر زندگی گزارنے والوں سے پوچھ کہ اب کب سے لیٹے، کوئی بلب بھی قبر میں نہیں جلا ہے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، تم نے جتنی سبحان اللہ کی تم قبرستان کے پاس سے گزر کے دیکھ لینا، جتنے تم نے نعرے لگائے، جتنے تم نے اللہ اللہ کی، جتنا تم نے رو کے دکھایا تمہیں بھی ملے گا، لیکن قبرستان میں قبر والوں کو ملنا شروع ہو گیا۔ میں قبرستان کے پاس گزرا، ہر قبر میں چراغا، ہر قبر میں روشنی تھی، میں نے کہا دیا اس قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے عبدالحلال تو حافظ دگیر کے جلسے میں تو بیان کر کے آیا، کوئی رویا، کسی نے سبحان اللہ کہا، میرے بیٹا بھی بیٹھا تھا، میرا بھائی بھی بیٹھا تھا، میرا بھتیجا بھی بیٹھا تھا، جب نبی کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، فرشتے ہماری قبر میں آ کے جنت کا بلب جلا کے جا رہے تھے۔ اور لوگوں میں زیادہ نہیں کہتا، صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو، جس کی امی بری امی کو بخش دے، ابو برا ابو کو بخش دے، جس کا بھائی بر گیا بھائی کو بخش دے، جس کا شوہر فوت ہو گیا، جس کا شوہر فوت ہو گیا شوہر کو بخش دے، جس کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ اکبر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، صحیح حدیث میں آیا 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے گا، روزانہ اس کے لیے جنت میں لال یاقوت کے موتیوں کا محل بنایا جائے گا، جو 12 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے گا 4 قرآن کا ثواب اس کی طرف سے اس کے ماں باپ کی روح کو پہنچا دیا جائے گا۔ بس میرا ویر صبح جمعۃ المبارک ہے، صبح جمعۃ المبارک ہے، اللہ کے واسطے اس کی لاج رکھ لینا۔ اور لوگوں شادیوں کے لیے ہفتے کا دن، شادیوں کے لیے اتوار کا دن، نبی کی سنت کو کٹوانے کے لیے جمعے کا دن کیوں؟ جمعے کے دن نہ کیا کرو اللہ کے واسطے، جمعے کی دن نہ کیا کرو، ادھر تو داڑھی کٹا رہا ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم روزے میں پاک محمد رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میں دنیا سے جاتے تمہارے لیے آنسو بہا کے گیا، تم نے میری آنسو کی علاج رکھی، تم نے سنت کٹا کے میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ جب راجپال نے ساتھ میں رسول رنگیلا رسول کتاب لکھی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ میرے عزیز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے رو کے باہر روڈ کے اسٹیج پہ کہہ رہے تھے اے لوگوں مجھے جنت البقیع سے فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے جنت البقیع سے قبر سے عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا فاطمہ اللہ اکبر تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے عطا اللہ شرم نہیں آتی، میرے ابے کی پگڑی اتر گئی، میری ماں عائشہ نے کہا عطا اللہ تجھے حیا کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، جس پگڑی پر صدیق میرا ابا فدا ہو کے گیا، جس پگڑی پر عمر عثمان فدا ہو کے گئے،
آج تیرے سامنے وہ پگڑی اتر رہی تو اپنی تقریروں میں لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم یہ لوگ حضور کے روزے پر بھی گئے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتا ہماری ختم نبوت کے لیے کیا کر کے آیا. شیخ الحدیث 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواست رحمت اللہ علیہ حضور کے روزے پر تشریف لے گئے. اللہ اکبر سلام کیا جواب ملا. فرمایا جب پاکستان جاؤ میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میں محمد کا سلام کہہ دینا. عبداللہ درخواستی کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا اور میرے آقا عطا اللہ شاہ بخاری کو کا مبارک ہو تیرے نانے محمد نے تیرا نام لے کے تجھے سلام کیا. پتہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی ٹوپی اتار دی. عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنا رومال سکندے سے اتار دیا اور زمین پر مٹی میں رول مل گیا. بچوں کی طرح زمین پہ لیٹ کر ہاتھ پیر مار کے رونے لگا اور کہنے لگا عبداللہ درخواستی مجھے اتنا بتا دادے نے میرا نام لیا تھا. کہا ہاں دادے نے نام لے کے کہا تھا عطا اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. تو جو ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے تیرے کام کی برکت سے روزے میں محمد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. کر جا میرے ویروں موت ہے کسی کو روڈ پہ پکڑے گی کسی کو بکار کسی کو دکان پہ پکڑے گی آ رہی ہے چلتی دوڑتی موت آ رہی ہے. پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں پکڑ لے. اس کی پکڑ سے پہلے اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جاؤ. اللہ موت کی پکڑ سے محفوظ فرمائیں گے. موت کے جھٹکے اس کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے. اگر میرے عزیزوں آپ کے 4 آنسو نکالنے سے آپ کا میرا دل نرم ہوا تو ابھی لقد اس طرح دل پر رحمت کا پانی برسا کے توبہ کر لو. سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. کچھ تو اللہ کے دربار میں لے جاؤ کچھ تو اللہ کے دربار میں لے جاؤ. یقین جانو آج محمد بلال کو دیکھ کر میرا مان بڑھ گیا. پچھلے سال اسے میں نے بیٹھ کے کلمہ پڑھایا تھا. اس نے باطل دین چھوڑ کر حسین کے دادے کا کلمہ پڑھا تھا. جب یہ آج پگڑی داڑھی کے سامنے آیا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے قیامت کے دل پوچھا عبدالحلال کیا لایا میں سے آگے کر دوں گا. ایک وہ محمد کا بلال تھا ایک یہ تیرا بلال ہے. میں بلال کا غلام لے کے آ گیا. اللہ اس نے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھا تھا. اگر خدا کی قسم اس نے کلمے کی لاج رکھ لی عبدالحلال تو کیا تم مالو والو یہی کہ تیری میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا جگرا چھوڑ کر سنو داستان یہ اتنا بڑا جگرا چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کے آیا بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا. اس سے پوچھو تو صحیح بیوی بچے یاد آتے ہیں کہ نہیں. اس سے پوچھو تو صحیح ماں باپ یاد آتے ہیں کہ نہیں. قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے کس بنا پر ماں باپ چھوڑے. حضور کا چہرہ دیکھ کے کہے گا محمد تیرے لیے ماں باپ چھوڑ دیے تھے تیرے لیے اولاد چھوڑ دی تھی تیرے لیے قربہ برادری چھوڑ دی تھی. جب میرے عزیزوں پیغمبر اپنی رحمت والے پہوڑے میں سے جھولے دے گا حضور کوزے کو سر پلائیں گے. جب اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا تو پھر دیکھنا خدا کی قسم دنیا قربان کرنے سے اللہ کے نبی کے قدموں میں آنے سے کیا ملتا ہے. جوانو آج اگر احساس ہوا اور اس فقیر کے آنسو پر تمہارے آنسو نکلے اللہ کی قسم سال کے بعد آیا پتہ نہیں تمہارا زندگی وفا کرے یا نہ کرے. اگلے سال ہو اگر جلسہ ہو تو پتہ لگے حافظ جاگیر یا حبیب اللہ یا خان محمد کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ پچھلے سال سید عبدالحنان آیا تھا وہ مر گیا. میرے عزیزوں میں تمہارے سے کچھ نہیں کہتا چلتا اکٹھا کر کے میرے بچوں کو زکوٰۃ نہ دینا بس تھوڑی سی میرے عزیزوں یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا اللہ اس کی مغفرت کرے اور یوں کہہ دینا بڑا اچھا آدمی تھا میرے گلے نہ کرنا. خدا کی قسم جب میت طبیل میں پڑی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آخری دیدار کر لو. لوگ دیکھ کے کہتے بڑا اچھا وَيَقُولُ اللَّهُ فِي خَيْرًا. اللہ فرماتے ہیں جب تجھے دیکھ کے لوگ اچھا کہتے ہیں تو میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب زمین پر تجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا بندوں کے کہنے پہ میں عرش پہ کہہ دیتا ہوں واقعی بڑا اچھا تھا. اللہ کے واسطے لوگ
अव्वल तो जिंदगी में किसी की बुराई नहीं, मरने के बाद तो किसी के गिले छोड़ दो। ये ना हो कि हमारे गिलों की वजह से वो अल्लाह की पकड़ के अंदर आ जाए और हमारे भी अमाल का सत्यानाश हो जाए। सारा मजमा स्नेह समेत मेरे साथ अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग ले और 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इतना करीब है, इन 3 मरतबा कहने पर जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। खत्मे नबूवत के सदके से हुजूर वाली मेहनत, साहबा वाली मेहनत, डर डर लेकर अपना बिस्तर उठा के फिरना, ये खत्मे नबूवत के सदके से हमारी जिम्मेदारी है। दीन मेरी जिंदगी में सारे आलम के इंसानों में आ जाए, इसके लिए एक फिक्र, एक मेहनत है। वो मेहनत ये तबलीग की सूरत में हर घर कच्चे पक्के मकान तक चल रही है। मैं भी इस मेहनत के लिए तैयार हूँ, आप भी तैयार हो इंशाअल्लाह। मुल्कों में निकलोगे, मकसद बना के करोगे। 3 दिन, कल से 3 दिन एक जमात मुझे दे दो, कल से 3 दिन अल्लाह के रास्ते में नकद पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह मैं सुबह से 3 दिन लगाऊंगा। है कोई अल्लाह का बंदा? खड़े होके पूरी जमात खड़े होकर दो। इंशाअल्लाह मैं सुबह से 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा। पक्की बात है, निकलोगे सुबह, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अगर 1 मिनट दे देते हो और कुछ 4-5 अफराद, मेरा कल है अव्वल तो हक तो सबका है, लेकिन है कोई खड़े होकर ऐलान करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं सुन्नत की लाज रखूंगा, सुन्नत नहीं कटाऊंगा। है कोई अल्लाह का बंदा? खड़े होके माशाअल्लाह कि अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल रखोगे इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक दाई रखोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बस यही मेरे अजीजों, अगर यही खैर मिलती रही इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन भी जिंदा रहेगा और दीन की मेहनत करने वाले भी जिंदा रहेंगे। अल्लाह पूरी दुनिया और पूरे बातिन को अल्लाह हिदायत में तब्दील फरमा दे। सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दो, 1 मिनट की दुआ, 1 मिनट के लिए रफीक सफर पंजाब का मेहमान है कि हुजूर की सना खादी करेगा, नात पढ़ेगा। आप हजरात दिल खोल के इसको दाद दीजिए, अल्लाह जज़ा। 1 मिनट ये नात पढ़ेगा और 1 मिनट की दुआ, दुआ के जरिए अल्लाह से लेके जाना।